اگر میں کہوں کہ اس وقت فیز 1 کے جو پروجیکٹس ہیں جن میں انرجی اینڈ انفراسٹرکچر ہے اس میں 80% کام ہو چکا ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ بہت حد تک درست ہوگی، اور جو باقی 20% رہ گیا اس پہ کام تیزی سے جاری ہے، اور ہوپفلی ہم بہت جلدی ان کو بھی کمپلیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی اگر بات کریں، امپلائمنٹ جنریشن کی بات کریں، کنیکٹیوٹی کی بات کریں، سہولیات جو اس سے کریٹ ہو رہی ہیں ملک کے اندر ان کی بات کریں، ریجن کے سطح پہ جو کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے اس کی بات کریں، تو میرے خیال میں بہت حد تک یہ ایک کامیاب منصوبہ ہے۔ سی پیک ہمارے لیے ایک تاریخی موقع ہے، اٹس این ہسٹوریکل اپرچونٹی، اور سی پیک کے اندر یہ پوٹینشیل ہے اگر اس کو ہم مکمل کر لیں۔ سی پیک ہمارے ملک کی اکنامک لینڈسکیپ کو یکسر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں انڈیا کو سی پیک لانے کے حق میں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو ناٹ اونلی انڈیا بلکہ سارے جو ریجنل ممالک ہیں، دیکھیے کنیکٹیوٹی جو بز ورڈ سنا جا رہا ہے آج کل پوری دنیا میں، کنیکٹیوٹی آپ کی بہت سارے مسائل حل کرنے کا اس کے اندر پوٹینشیل ہو، لائک آپ کنیکٹ ہوں گے، لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے گا، کلچرل ٹائز بڑھیں گی، ملکوں میں ایک دوستانہ مراسم رائج ہو جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ آپ ٹریڈ کریں گے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا مختلف کلچر معاہدات کریں گے، ٹریڈ کے معاہدات کریں گے، کنیکٹیوٹی ہوگی، تو ایک جو ہے نا ایک بزنس فرینڈلی ماحول پیدا ہوگا کنیکٹیوٹی۔ Watch Federal Post. Bold and independent. السلام علیکم، میں ہوں حسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈرل پوسٹ۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک بہت امپورٹنٹ گیسٹ جناب ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں ڈائریکٹر ہیں چائنا پاکستان اسٹڈیز سینٹر کے۔ تو ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو فیڈرل پوسٹ۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ذرا چائنا سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ایک منصوبہ ہے سی پیک کا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، 2014 میں سٹارٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ بہت سے گزرا۔ اس کی سٹیج 1 یہ تھی کہ یہ اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا، سٹیج 2 پہ یہاں پہ انڈسٹریل زونز بننے تھے، اور ایک انرجی کے اوپر اس میں کام ہونا تھا۔ یہ تینوں چیزیں مختلف سٹیجز میں تھوڑی سلو ہوتی چلی گئیں، اور بہت سی اس کے اندر پولیٹیکل ایلیمنٹس انٹر ہوتے چلے گئے۔ آپ ذرا اس میں ذرا وضاحت فرمائیے کہ یہ منصوبہ 10 سال گزرنے کے بعد کہاں کھڑا ہے اور اس میں کیا رکاوٹیں آئیں گی؟ جی بہت شکریہ، آپ نے میرے ایریا آف ریسرچ سے ہی متعلق پہلا سوال کیا۔ آپ کے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے یہ آفٹ ریپیٹڈ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ جو سی پیک ہے جب یہ کنسیو کیا گیا تو یہ بیسیکلی 4 کمپوننٹس تھے اس کے، جس میں پہلا کمپوننٹ تھا انفراسٹرکچر، دوسرا تھا انرجی، تیسرا تھا انڈسٹری کا ریوائول، اینڈ چوتھا تھا گوادر۔ اب یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے انڈسٹری کو ریوائیو کرنا ہے تو آپ کو لاجسٹکس چاہیے، لاجسٹکس کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے، انڈسٹری کو کا جو کام ہے انڈسٹری کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے یا اس کو ریوائیو کرنے کے لیے آپ کو انرجی چاہیے۔ تو یہ سارے آپس میں ریلیٹڈ کمپوننٹس تھے سی پیک کے جب سی پیک کنسیو کیا گیا۔ ایک اہم پہلو جو میں چاہوں گا کہ وہ ضرور مینشن کروں وہ یہ ہے کہ آپ وقت دیکھیں 2013-14 جب یہ کنسیو کیا جا رہا تھا، اور چائنا جو ہے وہ $46 بلین کی انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہو گیا کہ جی ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہمارا ملک بڑی مشکل میں تھا۔ ہم آئے روز ہمارے ملک میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی تھیں، ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہو رہے تھے، ہمارے لوگ مارے جا رہے تھے، اور سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے تھے۔ تو مشکل وقت تھا، ایسا وقت تھا جہاں اٹ واز ٹائم جو انویسٹمنٹ فرینڈلی ہرگز نہیں تھا۔ تو بہت سارے جو یہاں ممالک ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے خواہاں تھے وہ بھی تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے کہ یہ چونکہ اسٹیبلٹی ایسی سچویشن میں ہے کہ ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ دیٹ واز دا ٹائم کہ چائنا ہماری مدد کو آیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں پہ آپ کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں لاجسٹکس کے، انفراسٹرکچر کے،
کنیکٹیوٹی اور انرجی کے ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں. اور انڈسٹری آف کورس ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹری ریوائیو ہو, تو انڈسٹری کے اوپر بھی وہ آنا شروع ہو گئے. پھر یہ گوادر بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ تھا سی پیک کا, اور گوادر کے لیے انہوں نے کہا جی کہ گوادر کو ایک میگا پورٹ کے طور پہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, جو کہ بہت سارے ریجنز کو کنیکٹ کرنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے. اب دیکھیے, ایک جو اسٹریٹجک لیول کا, جو بہت ویژنری لیول کا جو ایک کانسیپٹ تھا کہ چائنا کا جو بیلٹ اور روڈ ہے اس کو کنیکٹ کرتا ہے سی پیک, ہنج بنتا ہے, اور ہم بہت امپورٹنس گین کرتا ہے ہمارا ملک. اور دوسری چیز یہ ہے کہ چین کی لیڈرشپ نے, چین کے آفیشلز نے یہ متعدد بار کہا کہ جو سی پیک ہے یہ ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا. دیٹ مینس کہ وہ جو دنیا میں کنیکٹیوٹی کے جو وینچرز چائنا کرنے جا رہا ہے اس کا انحصار یا اس کی کامیابی کا جو ایک اس کو کرنا چاہ رہے ہیں, بنانا چاہ رہے ہیں کامیابی کا ذریعہ, وہ سی پیک ہوگا پہلے پائلٹ پروجیکٹ کے حیثیت سے. تو ابھی ہم جب 10 سال کے قریب ہم گزر چکے ہیں, اور جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو میں ایز اے سی پیک واچر, اور جو میں کلوزلی اس کو مانیٹر کرتا ہوں, میں مایوس بالکل نہیں ہوں. میں بہت آپٹیمسٹک ہوں کہ بہت سارا کام جو ہو چکا ہے وہ میرا, اگر میں آپ کو چونکہ فگرز میں نہیں کرتا کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس میں کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے فگر سے, بٹ ایک جنرل سی فگر میں ضرور مینشن کروں گا. اگر میں کہوں کہ اس وقت فیز 1 کے جو پروجیکٹس ہیں جن میں انرجی اینڈ انفراسٹرکچر ہے اس میں 80% کام ہو چکا ہے, تو یہ اسٹیٹمنٹ بہت حد تک درست ہوگی. اور جو باقی 20% رہ گیا ہے اس پہ کام تیزی سے جاری ہے, اور ہوپ فلی ہم بہت جلدی ان کو بھی کمپلیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اب اس وقت جو فیز ہے فیز 2, اس میں انڈسٹری کا ریوائول ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت ساری چائنیز انڈسٹری جو ہے وہ ریلوکیٹ ہوگی پاکستان میں, جس سے ہماری اپنی انڈسٹری کے ساتھ ڈاو ٹیل ہوگی, اور ایک جوائنٹ وینچرز ہوں گے, انڈسٹری کا ریوائول ہوگا, ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی. دیکھیے اس کے جو فوائد تھے, بہت سارے فوائد, لائک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی اگر بات کریں, امپلائمنٹ جنریشن کی بات کریں, کنیکٹیوٹی کی بات کریں, سہولیات جو اس سے کریٹ ہو رہی ہیں ملک کے اندر ان کی بات کریں, ریجن کے سطح پہ جو کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے اس کی بات کریں, تو میرے خیال میں بہت حد تک یہ ایک کامیاب منصوبہ ہے. لیکن دیکھیے میں یہ بھی ساتھ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک انٹروسپیکشن کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ہم مڑ کے دیکھیں کہ کیا وجوہات تھیں کہ ہم جو کام جس سپیڈ سے ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے, کہاں کہاں کمیاں رہ گئیں, کہاں کہاں آرگنائزیشنل مسائل ہیں, انسٹیٹیوشنل مسائل ہیں, کہاں کہاں ایک میکنزم نہیں بن پایا کہ ہم اس کو تیزی سے اور پش کر سکے, اسٹیئر کر سکے ان چیزوں کو, وہ جگہ اپنی ٹھیک ہے. لیکن ایک جو اسٹیٹمنٹ میں اس پہلے سوال کا جواب ختم کرنے سے پہلے کہوں گا وہ یہ ہے کہ سی پیک ہمارے لیے ایک تاریخی موقع ہے, اٹس این ہسٹوریکل اپرچونٹی, اور سی پیک کے اندر یہ پوٹینشیل ہے اگر اس کو ہم مکمل کر لیں. سی پیک ہمارے ملک کی اکنامک لینڈسکیپ کو یکسر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اٹس آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ پروجیکٹ جو چائنا اور پاکستان کے درمیان ہے, اور اس میں پاکستان کی ترقی کا بہت پوٹینشیل ہے. تھینک یو ویری مچ فار دس ایلیبریٹ آنسر. یہ جو اس وقت آپ کے جواب میں سے ایک ایلیمنٹ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے. ابھی تربت میں چائنیز ورکرز وہاں پہ انجینئرز ان کے اوپر اٹیک ہوا, تو ایک اس کے اندر جو بات کہی جاتی ہے کہ ایک جو رکاوٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ دہشت گردی کا بھی اس کے اندر ایک رول ہے. یہ جو ریجنل سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, چند مہینے پہلے ایران کی طرف سے ایک واقعہ ہوا تھا, اس کو پاکستان نے ریسپونڈ کیا. پھر ابھی ریسنٹلی نمبر آف انسیڈنٹس فرام افغانستان جس کو پاکستان نے ملیٹریلی بہت افیکٹولی ریسپونڈ کیا, اینڈ دیر از اے اسٹینڈ آف سچویشن آن کشمیر along the Indian border. اتنی ایک صورتحال ہے ہمارے چاروں طرف, تو اس میں یہ سی پیک کا منصوبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے بھی متاثر ہو رہا ہے؟ دیکھیے بلا شبہ آپ کی بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ مشکل حالات ہیں,
مشکل حالات فرسٹ آف آل از پولیٹیکل اسٹیبلٹی، جو ہمارے ملک میں ایک مسئلہ ایشو چل رہا ہے، وہ بھی ہم ابھی الیکشن کے بعد اسٹیبل ہونے جا رہے ہیں، اس کا بھی ایک ہے، اور ہمیں جتنا جلدی ممکن ہوگا اگر ہم پولیٹیکلی اسٹیبل ہوں گے تو باقی معاملات آگے چلیں گے۔ سیکورٹی بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ دیکھیے کسی بھی ملک میں اگر آپ انویسٹمنٹ کی امید رکھے ہوئے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے لوگ یہاں پہ آ کے اپنی انڈسٹریز لگائیں، اپنے بزنسز یہاں پہ لائیں، یہاں پہ آ کے کام کریں، بڑی بڑی انویسٹمنٹس کریں، تو اس کے لیے سب سے جو پیراماؤنٹ چیز ہے وہ سیکورٹی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو ایک پرامن ماحول، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگا لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اپنے ملک کی طرف۔ تو سیکورٹی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور دیکھیے میرا سیکورٹی پہ یہ موقف ہے کہ چونکہ سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کی شروع ہوتے ہی ہم نے بہت سارے دشمنیاں اٹریکٹ کر لیں، بہت سی ہاسٹیلٹی ہم نے اٹریکٹ کر لی سی پیک کی طرف۔ آپ دیکھیے کہ کئی ملکوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ ٹھیک پروجیکٹ نہیں ہے، یہ آپ کو تباہ کر دے گا، یہ ہو جائے گا۔ انڈیا جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹس دی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ سارا جو ایک میکینزم ہے، جو اینٹائی سی پیک میکینزم چل پڑا ریجنل اینڈ گلوبل سطح پہ، تو ان کے جو بعض ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ یہاں پہ بہت سارے مواقع دیکھ کے مختلف تخریبی کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ تو جو بھی آپ انریسٹ دیکھ رہے ہیں، خواہ بلوچستان میں ہو، خواہ کے پی میں ہو، یا کہیں اور ہو پورے ملک میں، تو اس کے پیچھے ایک بڑا مضموم عزائم ہے کچھ طاقتوں کے، کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے، کچھ ہوسٹائل ایجنسیز کے جو کام کر رہے ہیں۔ اور میرا یہ خیال بھی ہے کہ جب تک سی پیک کمپلیٹ نہیں ہوتا، یا جب تک ان لوگوں کے انٹرسٹ شامل نہیں ہوتے سی پیک کے پروجیکٹ میں، یہ جاری رہے گا۔ ہمارا فیلئر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا فیلئر یا ہماری کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان واقعات کو روکنے سے بچائیں، ہونے سے روکیں۔ ہاں، ہم ان کو یہ جنگ چلتی رہے گی، یہ رکے گا نہیں۔ آج اگر کسی اور طرف سے کیا، کل کہیں اور طرف سے اٹیک ہوگا، تو ہمیں الرٹ ہونا چاہیے۔ ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہمارے جو لوگ سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں جو ان چیزوں پہ ڈپیوٹ ہیں، آئی تھنک دے شوڈ بی مور الرٹ آن واٹ دے شوڈ بی ڈوئنگ، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رکے گا نہیں، یہ چلتا رہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم بڑا افسوسناک ہوتا ہے جب بھی کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے، جس طرح بھی چینی اس سے ہوتا یہ ہے کہ چین ہمارا دوست ملک ہے، پھر یہ ہے کہ وہ ہم چونکہ ان کو سیکورٹی دینے میں فیل ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک جو انوائرمنٹ بنتا ہے، بزنس انوائرمنٹ، کام کا انوائرمنٹ، کنیکٹیوٹی کا جو ایک، تو اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، جو کہ بہت اچھی خبر نہیں ہوتی ہمارے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ ایسے بھی نہیں ہے، میرا یہ خیال ہے کہ سیکورٹی کے اوپر بہت سارا کنسرن ہے لوگوں کو، اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اور جتنی کیپیسٹی ہے ہمارے پاس اس لحاظ سے آئی تھنک اس سے بڑھ کے کام ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ دشمن ہاسٹیلٹی ہے، اس طرف مسلسل تقریبی طور پہ کام ہو رہا ہے، تو یہ آپ یہ رکھیں ذہن میں کہ یہ اسے ہم نے گیون ریالٹی مان لیں، اور اس گیون جی ریالٹی کو سامنے رکھ کے ہی پھر اب اس منصوبے کو آگے بڑھانا جی پڑے گا۔ ایسی آپ نے ایک جی بہت ایسی انٹرسٹنگ بہت انٹرسٹنگ دو باتیں کی ہیں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ جو ہاسٹائل فورسز ہیں ان کا انٹرسٹ اس کے اندر اگر ہو جائے تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھ، اس کو ذرا ایلیبریٹ کیجئے کہ وہ جو ہاسٹائل فورس، لیٹس اوپنلی ٹاک اباؤٹ اٹ، اگر انڈیا کا اس کے اندر انٹرسٹ ہو جاتا ہے یا انڈیا کسی طرح شامل ہو جاتا ہے، تو دس کین بی ونڈرفل فار بوتھ دا کنٹریز۔ جی ایسی ہے۔ جی دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، اور ہم انڈیا سے اکنامیکلی فائدے اٹھا سکتے ہیں، ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ماضی میں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ایون ایسی اسٹیٹمنٹس بھی آئیں کہ جی ہم انڈیا کو سی پیک میں لانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جب کسی ملک کو، جب کسی شخص کو، ملک تو اگلی سٹیج ہے، کسی شخص کو، انڈیویجول کو آپ پراسپیرٹی میں حصہ دار بنائیں گے تو وہ امن کی باتیں کرے گا، وہ امن کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اگر کوئی ملک آپ اسٹیک ہولڈر بنائیں گے تو میرے خیال میں پیس، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ ان کی انٹرسٹ یہاں پہ آ گئے ہیں، اور ان کے انٹرسٹ بھی سیف گارڈ پیس سے کنڈیشنل ہوتے ہیں، تو لوگ، میرا خیال ہے کہ جب آپ کے انٹرسٹ ان کے شامل ہوں گے تو وہ پیس کی طرف آئیں گے۔ میں انڈیا کے ساتھ، انڈیا کو سی پیک لانے کے حق میں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو
नॉट ओनली इंडिया बल्कि सारे जो रीजनल ममालिक हैं, देखिए कनेक्टिविटी जो बज़वर्ड सुना जा रहा है आजकल पूरी दुनिया में, कनेक्टिविटी आपकी बहुत सारे मसाइल हल करने का इसके अंदर पोटेंशियल होता है। लाइक आप कनेक्ट होंगे, लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, कल्चरल टाइज़ बढ़ेंगी, मुल्कों में एक दोस्ताना मरासम तरवी राइज हो जाएँगे। फिर ये है कि आप ट्रेड करेंगे, आप एक-दूसरे के साथ जो है ना मुख्तलिफ कल्चरल मुआहदात करेंगे, ट्रेड के मुआहदात करेंगे, कनेक्टिविटी होगी। तो एक जो है ना बिज़नेस का एक बिज़नेस फ्रेंडली माहौल पैदा होगा कनेक्टिविटी से। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि अगर ये जो हॉस्टिलिटी है, जो ममालिक हॉस्टाइल हैं वो अगर रीजनल सतह बात कर रहा हूँ मैं, वो उसको ख़त्म करते हैं, तो इसका फ़ायदा उस मुल्क को भी होगा और हमें भी होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो इसलिए नहीं होगा कि सीपैक की हॉस्टिलिटी में सिर्फ़ रीजनल फैक्टर नहीं है। सीपैक के अगेंस्ट जो हॉस्टिलिटी का फैक्टर इंटरनेशनल भी है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे फॉर एग्ज़ाम्पल बात लंबी हो जाएगी और हट जाएँगे हम अपने मौज़ू से। अगर इंडिया यूएस नेक्सस डेवलप हो रहा है यहाँ पे तो दैट मीन्स कि वो हो रहा है चीन के खिलाफ कंटेन चाइना और हम चीन के दोस्त हैं तो वो एक इंटरनेशनल फैक्टर्स में आता है कि वो शायद ये अगर उनको फ़ायदा भी है तब भी शायद इंडिया विल बी रिलक्टेंट टू कम ऑन बोर्ड क्योंकि इसमें एक इंटरनेशनल फैक्टर भी आता है कि वो इतना आसान जैसे दिखाई देता है ऐसा है नहीं। जब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मेजर पावर्स वो मैं अमूमन बात करता हूँ कि मेजर पावर्स शुड फैसिलिटेट डेवलपिंग कंट्रीज कि वो अपना ट्रेड अपने बिजनेसेस अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें तजारत के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू एक दूसरे के तावन के साथ कर सकें। तो अगर ऐसा हो जाए ये ख्वाब है इस वक्त लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल में खित्ते में ना सिर्फ अमन आएगा खुशहाली आएगी, अमन भी आएगा और खुशहाली और अमन दोनों आपस में उनकी एक-दूसरे से मशरूत हैं। तो इसलिए जी मशरूत हैं ये अगर पैसा आएगा तो फिर उससे पीस भी आएगा। जी। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये इसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स ज़्यादा हैं रीजनल से ज़्यादा क्योंकि हमने देखा कि जब वो ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी जो गैस पाइपलाइन है, उसमें से इंडिया ने विथड्रॉ कर दिया था। ये और उन्होंने जो स्टेटमेंट इस पे दी थी वो ये कि अगर हमारा और पाकिस्तान का झगड़ा होता है, तो फिर पाकिस्तान के हाथ में वो टैप होगा कि वो हमारी गैस बंद कर दें और हमारी इंडस्ट्री मुतासर हो जाए। तो इस तरह के सूरत हाल तो जैसे हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है जिसमें वर्ल्ड बैंक इज़ द गारंटर और इन द इवेंट ऑफ अ वॉर हमने 3 जंगें देखी हैं उसके बाद, तो उसमें वो मुतासर नहीं हुआ but both sides respected that treaty agreement. तो इस तरह का तो एनर्जी के ऊपर भी हो सकता है दोनों मुल्कों के दौरान विद एन इंटरनेशनल गारंटर लाइक वर्ल्ड बैंक। तो आपको लगता है कि ये दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी? देखिए जो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इज़ बायलैटरल प्रॉब्लम। हमारा और इंडिया का सबसे पहले हम एक-दूसरे को ट्रस्ट करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। गारंटर्स जो है वो ऑफ़ कोर्स वर्ल्ड बैंक गारंटर है, कहीं पे कोई गारंटर है, वो गारंटर्स की तो एक सिस्टम है इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब हम तल्लुकात पे काम करते हैं, मंसूबों पे काम करते हैं, तो कोई ना कोई इस तरह का ज़रूर उसमें शिक होती है गारंटर की। लेकिन जो ट्रस्ट बिल्डिंग है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, वो इंडिया और पाकिस्तान को एक-दूसरे पे के लिए चाहिए। और एंड इट्स बायलैटरल जब तक ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बायलैटरल सतह पे नहीं होती, तो गारंटर्स वोंट मैटर मच वो इतना ज़्यादा इस पे असरअंदाज़ नहीं हो पाएँगे। तो मेरे ज़रूरत इस अमर की है कि कुछ जो मैं इंडिया को इसलिए कहता हूँ कि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री और बिग कंट्री शुड हैव बिग हार्ट। तो उनको भी कुछ चीज़ें इनिशिएट करनी चाहिए और ये जो मंसूबे हैं और देखिए अभी ये जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, इसमें इंडिया को फ़ायदा है। लेकिन अगर आपकी ट्रस्ट नहीं है, आप शुरू पहले ही सोच रहे हैं कि ये हमारी गैस बंद कर देंगे, हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाएँगे, तो फिर वो ट्रस्ट तो मेरे ख्याल में कि ट्रस्ट बिल्डिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट जिसके लिए दोनों मुल्कों की लीडरशिप को किरदार अदा करना है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए कुछ लोग अगर आप यूरोप की मिसाल लें, तो
تو یورپین جو ملک تھے انہوں نے سالوں جو ہے نا جنگوں میں گزارے، لیکن ایک وقت آیا جب ان کی لیڈرشپ نے سوچا، جو اسٹیٹسمین تھے انہوں نے سوچا کہ وی آر انٹو وارس اینڈ وارس فار سینچریز، تو اس کا کیا ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ مارے جا رہے ہیں، نقصان ہو رہے ہیں، تو انہوں نے دے فاؤنڈ اے وے آؤٹ۔ تو میرے خیال میں پاکستان، انڈیا اور باقی جو ممالک کانفلکٹ میں ہیں ان کی لیڈرشپ کو اسٹیٹسمین ہونا پڑے گا، بڑے لیول کا اسٹیٹسمین، کہ وہ سوچیں کہ یہ جو ہم جھگڑے کر رہے ہیں اس سے نکل کے بھی کوئی دنیا ہے، نکل کے بھی ہم ہیومینٹی کے لیے اور جنرل پبلک کے لیے، پاپولیس کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں۔ تو ایسی لیڈرشپ آئی وش کہ انڈیا میں ہو، کیونکہ اس وقت جو انڈیا میں لیڈرشپ ہے وہ چونکہ ان کا فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے، وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، تو فاشسٹ کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اصل میں سب سے بڑا فسطائی لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یو کانٹ ٹاک ٹو دیم، Unfortunately, انفارچونیٹلی۔ تو وہ میرے خیال میں دعا ہے کہ کوئی ایسے سرکمسٹانسز بن جائیں جہاں پہ اسٹیٹسمین شپ جو ہے نا ڈسپلے ہو دونوں طرف سے، ظاہر ہے کچھ very, میرے بھی کنسرن very, پاکستان کی very طرف سے true. بھی کرنی اور پڑے ہم گی، نے دیکھا ہے دونوں طرف سے ہوں۔ ہم نے ریسنٹلی ڈاکٹر شبیر، ہم نے دیکھا ریسنٹلی کہ ہماری بات ہوتی ہے وہاں پہ انڈیا میں لوگوں سے، دوستوں سے کراس بارڈر، تو وہاں ایک زینوفوبیا بہت ہے پاکستان کو ذہن میں رکھ کے، اور ایک انہوں نے اپنے عوام کے دماغ میں بھی ایک بات ڈال دی ہے۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر اشتیاق احمد، وہ وہاں پہ ٹریول کرتے ہیں، اسپینڈ لاٹ آف ٹائم دیئر اپنی بک لانچ کے لیے، تو انہوں نے بتایا، کہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ مجھے بھی ٹیررسٹ کہتے ہیں، یعنی ان کے دماغوں میں کوئی ایسی بات بیٹھ گئی ہے ایز اف ایوری باڈی ان دس کنٹری از اے ٹیررسٹ۔ انہوں نے کیا اپنے بچوں کو سکھا دیا ہے، کیا ان کی تربیت کر دی ہے کہ دے آر ناٹ ایون ایبل ٹو تھنک پازیٹیو about their neighbors. Very جی اس unfortunate that is. اس میں ایک اور پہلو جو آپ نے بات کی کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ دشمنیاں پالتے ہیں، ہاسٹیلٹی کو بڑھاتے ہیں، Nurture تو کرتے آپ ہیں جی. کو نرچر کرتے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نا اپنی پبلک اوپینین بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے اس کے بعد۔ فار ایگزامپل اس وقت پاکستان، انڈیا دونوں ملکوں نے مسلسل ہاسٹیلٹی، مخاصمت کی جو سیاست اور جو ایک ٹکراؤ کمپٹیشن چلتا رہا، اس سے کیا ہوا کہ پبلک اوپینین وہاں پہ ڈیولپ ہوا، پاکستان کا انڈیا کے خلاف، انڈیا کا پاکستان کے خلاف، تو ایک خاص ہیٹریڈ چلی گئی پوری پبلک اوپینین کے اندر جو ویزیبل نظر آتی ہے آپ کو۔ اب ہوگا یہ کہ اگر اسٹیٹسمین فیصلہ کرے گا کہ نہیں ہمیں دوستی کرنی ہے، تو میرے خیال میں اس پہ بھی بہت کام کرنا پڑے گا کہ آپ پہلے لوگوں کے دلوں سے، ذہنوں سے وہ جو نفرت پیدا کی جا چکی ہے اس کو نکالیں۔ اس لیے جو ہے نا ابھی بہت سارے اسکالرز اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ از ویری امپورٹنٹ، اور ان کیس آف انڈیا پاکستان یہ بہت مناسب ہے کہ بھلے آپ کی جو ہاسٹیلٹی ہے وہ ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن آپ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ شروع کر دیں تاکہ لوگوں کے دلوں سے نفرت نکلے۔ دیکھیے 1000 سال آپ ہاسٹیلٹی میں رہیں گے، آخر میں آپ کی ترقی کا راز، آپ کا پروگرس، آپ کا جو ساتھ رہنے کا وہ اس کو آپ کو میز پہ آ کے ساتھ مل کے چلنے کا بنے گا، میں بھی 1000 سال کے بعد بنے، لیکن بنے گا ایسے ہی اگر آپ نے مہذب لوگوں کی طرح کو ایگزسٹ کرنا ہے تو ایسا بنے گا، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے نفرت پہ نکالنی پڑے گی۔ اور دوسرا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ، لوگ آپس میں ملتے ہیں، کلچرل فورمز میں ملتے ہیں، ایجوکیشن کے سلسلے میں ملتے ہیں، اور بہت سارے جو ذرائع ہیں اس کو کنیکٹ کرنے کے، تو لوگوں کے Civil اندر بھی ایک society. سافٹ ویئر، جی سوسائٹی، سول سوسائٹی ٹو سول سوسائٹی بھی ایک نیکسس بنتا ہے، اور وہ بھی تھوڑا سا اس کو جو غصہ، غم و غصہ ہوتا ہے، میں بھی کسی لیول پہ اس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیس ڈیفیکلٹ فورمز جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اظہار کر لیں، گلے شکوے کر لیں۔ سو اور ایسی ہی صورتحال ڈاکٹر صاحب افغانستان میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ابھی دیکھیے پاکستان اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں جو ان رجسٹرڈ غیر ملکی ہیں وہ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں، تو ایسا تو دنیا بھر میں ہوتا ہے، کوئی دنیا کا ملک جو ہے ایسا نہیں کر سکتا کہ ہمارے بارڈرز کھلیں، جو چاہے یہاں پہ آ کے رہ لے، شادیاں کر لے، کاروبار کر لے۔ تو یہ ہوا ہے ہمارے یہاں، اور 40 لاکھ افغانیوں کو ہم نے ان کی میزبانی کی ہے، اور 45 سال کے عرصے میں۔ تو اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ بھئی اب آپ اٹ از ٹائم ٹو گو بیک ٹو یور کنٹری اور ہم وہاں سیٹل ڈاؤن کریں، تو اس پر وہاں اتنی ہاسٹیلٹی ہے ان افغانستان، وہ کیسی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اتنی نفرت اس طرف کیوں پیدا ہو گئی؟
پاکستان کے لیے ڈسپائٹ ایوری تھنگ وی ور ڈوئنگ فار دیٹ. جی اصل میں ایک تو یہ افغانستان صاحب میں سمجھتا بہت انفارچونیٹ بدقسمتی ہے کہ ہم دو مسلمان بدر ملک ہیں اور ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑا ڈائسی رہا آل along. اچھا ابھی ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ہم بہت عرصے تک اپنے ویسٹرن بارڈر کو بہت محفوظ سمجھتے رہے، ہم سمجھتے رہے جی کہ ہمارا ہمسایہ ایسا ہے کہ جو ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، اور ہمارے بہت بہت قریبی تعلقات بھی رہے. دو چیزیں جو ایک آپ نے مینشن کی، ایک میں مینشن کروں گا، لائک ابھی مثال لے لیجیے ریفیوجیز کی. بالکل ٹھیک ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کو ہم نے ہوسٹ کیا 40 سال تک کے لیے. ابھی ظاہر ہے ان کو جانا ہوگا، اپنا ملک میں جانا ہوگا، وہاں پہ ایک حکومت ہے، وہاں پہ آپ تو ان کو یہ کہنا کوئی اتنا وہ برا نہیں ہے، نامناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں واپس جائیں. لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ہیسٹی ہو گیا یہ. اس کی وجہ یہ میں وجہ بتاؤں گا کہ کیا بڑی وجہ ہوتی ہے. دوسرا ابھی افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تخریبی کارروائیوں کے لیے. تحریک طالبان پاکستان ہے جو افغانستان میں رہ کے آپریٹ کر رہی ہے پاکستان میں. نو دس از اندر ویری سیریس پرابلم. تو اب آپ نے کیسے ایک چونکہ آپ ہمیں الزام دے رہے ہیں جی کہ آپ ان کو پش بیک کریں، کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے ملک میں سینکچریز ہیں جہاں سے لوگ ہمارے ملک میں آ کے ٹیررزم ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور دس از ناٹ فیئر. اب یہ مسئلہ دور کیسے ہوگا؟ مسئلہ دور ہوگا مسلسل ڈائلاگ سے. آپ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ جو پرابلم سیریس ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے. دیکھیے ابھی ٹی ٹی پی نے ابھی یہ جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے یہ. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب پاکستان میں پیس ہو، ابھی ایک اور چیز جو پاکستان اور افغانستان دونوں کو ریئلائز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو پیس ہے اس کے اثرات افغانستان میں ہوں گے. افغانستان میں جو پیس ہوگا اس کے اثرات پاکستان پہ ہوں گے، اور یہ دونوں ملک اگر پیسفلی کو ایگزسٹ کریں گے تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سی پیک کے فوائد اٹھا سکیں گے. اگر یہ نہیں ہوں گے، دونوں ملک مل کے امن کی کوشش نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہوگا. ٹیررزم کے حوالے سے جو افغانستان ہے ان کے اوپر کچھ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز بھی ہیں، کیونکہ یہ جب دوحہ مذاکرات ہو رہے تھے، قطر میں بات چیت ہو رہی تھی، یا تو طالبان جو تھے وہ مسلسل لوگوں کو باور کروا رہے تھے کہ جی ہمارے ملک میں ٹیررزم یہاں سے کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگا، ہم ٹیررسٹ کو یہاں پہ نرچر نہیں کرنے دیں گے، ان کو یہ محفوظ ٹھکانہ نہیں دیں. تو اگر پاکستان کے ساتھ آپ اپنی کمٹمنٹ پہ یو آر ناٹ کمنگ اپ ٹو یور کمٹمنٹ، آپ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز، انٹرنیشنل کمٹمنٹ جو آپ نے کی ہوئی ہیں ان پہ بھی تو پورا نہیں اتر رہے آپ. تو اگر آپ نے پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا ہے تو یہ جو بڑے پرابلمز ہیں ان کو بیٹھ کے گفتگو کے ذریعے آپ ان کو ریزالو کریں. اور پیس جو ہے آپ کے لیے اچھا اس لیے ہوگا کہ ساری اکنامک ایکٹیویٹی، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، چائنا کا کوآپریشن، باقی دنیا وہ پیس سے شروع ہوگا. انفارچونیٹلی انڈیا کا جو انفلوئنس تھا افغانستان میں وہ پچھلی دہائی میں بہت زیادہ رہا. بہت سارے افغانستان کے جو لوگ تھے انہوں نے مختلف بھارتی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی، تو ڈیفینیٹلی ایک وہ، لیکن ہم کبھی سوچتے ہیں کہ انہوں نے چلو 1000 اسکالرشپ دے دی، اگر 2000 اسکالرشپ دی، ہم نے تو 40 لاکھ لوگوں کو یہاں پہ اسکالرشپ دیے ہوئے تھے لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. آئی تھنک کہیں نہ کہیں غلطی ادھر بھی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اینڈ پہ کوئی کمی رہ گئی، ہمارے اینڈ پہ کوئی کمی رہ گئی اس میں کیا؟ تو ہم نے کوئی ایسی اسپیس چھوڑ دی جو کہ جس سے پھر انڈیا کو اپرچونٹی ملی ٹو کم دیئر. یس، یہاں پہ اس ساری صورتحال سے میرے دماغ میں ایک ذرا فلسافیکل کوشچن ارائز ہوتا ہے آپ کی اجازت سے. ہماری جب یہ وار سٹارٹ ہوئی تھی تو ہمارا ایک پین اسلامزم کا ایک اس وقت آئیڈیالوجی تھی پاکستان کے اندر. تو اب دیکھیے کہ اگر تو ہم آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں پہ وہ اس کے اوپر ہمیں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، اور اٹ ہیز آلریڈی فزلڈ آؤٹ، اب تو وہ بات نہیں رہی ہے. کیونکہ اگر ہمارے ویسٹ میں 2 مسلم نیشنز ایران اور افغانستان اپنے نیشنل انٹرسٹ پرسو کر رہے ہیں ریگارڈلیس آف دی ریلیجس افینٹی بٹوین us and them، اور دوسری طرف ہم ایک چائنا کے ساتھ کمیونسٹ سلیش سوشلسٹ اسٹیٹ، اس کے بعد پھر یہ آپ کو لگتا ہے کہ وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دس، اور وی ہیو آلریڈی کم آؤٹ آف دیٹ آئیڈیالوجی. The very idea of pan-Islamization
میرے خیال میں وہ ceases to exist جب آپ اس کرنٹ سچویشن میں کنٹمپریری سچویشن دیکھتے ہیں آپ کہ مطلب آپ دیکھیں ہمیں افغانستان سے بہت ہاسٹائل ریلیشن شپ، ایران کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ کی جہاں ہم نے ساورنٹی جو ہے نا ایران نے ہماری وائلیٹ کر دی. غزہ از اے بگ ایگزامپل آف دس. جو امہ کا کانسیپٹ ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا کوئی ریلیونٹ رہ گیا کہ آپ حیرت کی بات یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ اگریسولی مذمت کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اسلامی ملک. تو وہ جو کانسیپٹ ہے وہ میرے خیال میں یہ اسلامک امہ سے نکل کے نیشن اسٹیٹ پہ چلا گیا. ہر نیشن اسٹیٹ اپنے آپ کو نیشن اسٹیٹ سمجھتی ہے، اپنے انٹرسٹ گارڈ کرے گی اس میں. کیونکہ دیکھیے یہ جو کانسیپٹس ہوتے ہیں نا لائک پین اسلامائزیشن ہے یا امہ کا کانسیپٹ ہے، یہ میری اسیسمنٹ میں یہ بہت بڑی فلسفی ہے جس کے اندر لوگ، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس بگر فلسفی کو دیکھتے ہوئے اپنے جو ملک کے نیشن کے انٹرسٹ ہیں ان کو کمپرومائز کریں. نہیں کیا کسی نے کمپرومائز غزہ پہ، لیکن غزہ پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کیا. سارے ممالک اپنی اپنی جگہ پہ سب ٹھیک چل رہا ہے ان کا، اور وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں. اور آپ 1.5 ارب کی آبادی ہے آپ کی، آپ اگریسولی مذمت بھی نہیں کر سکے. آپ یونائٹڈ نیشن سے بھی کچھ نہیں کروا سکے کہ جی آپ اگریسولی کوئی ویسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اور جو کچھ ہوتا رہا، دیکھیے جو کچھ بھی ہوا، 30,000 سے زائد بچے، عورتیں، بزرگ وہاں پہ مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب چلیں وہ کہتے ہیں جی 1300 وہ بھی مارے گئے. 1300 اور 30,000 میں بہت فرق ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ بلیٹنٹ آپ وائلیشن کرتے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن کرتے ہیں، معصوم بچے بھوکے مر رہے ہیں، ان کو خوراک نہیں پہنچ رہی. غزہ از اے بگ ایگزامپل آف یہ جو ہمارا امہ کا کنسیپٹ جو ڈھیر ہوا ہے اس کی بڑی مثال ہے. میرے خیال میں یہ اسلامی دنیا کو شاید اپنے پورا اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا، اپنے ایگزسٹنس کے کانسیپٹ کو بھی، کہ ہم اکٹھے کیسے ہیں، ہم کیسے امہ ہیں. That's very جی important, very important thing. تو اس میں پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی بہت سی چیزوں کو ایز اے اسٹیٹ، ایز اے نیشن اپنی چیزوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈو یو تھنک کہ دیر از سم آئیڈیولوجیکل کانسیپٹ اور فلوسافیکل کانسیپٹ آف آر سیلوز جسے ہمیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اینڈ شور. کم آؤٹ ایز اصل جی میں پلیز. میرا یہ خیال ہے کہ جو ریاستوں کی ابھی دیکھیے نا، ابھی فی زمانہ ریاستوں کی جو مضبوطی ہے، جو ان کی ایک اسٹرانگ ریاست کیا کمپوننٹس کیا ہے، ملٹری ہے، اکانومی ہے، آپ کا جغرافی ہے، جو اس کے بڑے کمپوننٹس ہیں اس کو بیسیکلی ان کے فل پوٹینشیل پہ آپٹیملی اس کو استعمال میں لانا پہلا امپورٹنٹ کام ہے. آپ خود اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے تو آپ میرے خیال میں یہ حقیقت ہے. اگر آپ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ کے آئیڈیاز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی باتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی قراردادوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں. یہ ہم نے دیکھ لیا ہوتے ہوئے. اف یو ہیو منی، اگر آپ کے پاس پیسہ، ابھی دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، کتنے بٹ دے ہیو منی، اور وہ اس کو پلے کرتے ہیں آپٹیملی، اس کو استعمال کرتے ہیں اس پوزیشن کو، اور لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو اب مسلم دنیا میں پہلے تو یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کو اپنی معاشی حالت کو ٹھیک کرنا پڑے گا. پھر ان کو میں نے کہا نا جو کانسیپٹ ہے ان کے اتحاد کا، او آئی سی کا کانسیپٹ جس طرح ہے یا امہ کا کانسیپٹ ہے، اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کن ٹرمز پہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں. ادروائز میرے خیال میں یہ ساری جو مسلم ریاستیں ہیں یہ ریاستیں ہیں جو اپنے اپنے مفادات کی عینک سے مسائل کو دیکھتی ہیں اور اپنے اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو سرو کرنے کے لیے سرگرداں ہیں. بحیثیت امہ دیکھیے، جب بھی آپ اپنے ملک سے نکل کے انٹرنیشنلائز کریں گے کسی چیز کو، آپ کو اپنے سرٹن مفادات کو پس پشت رکھنا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے مفادات کو بھی گارڈ کریں، سیف گارڈ کریں، اور آپ انٹرنیشنل سطح پہ ایک خاص فلسفہ لے کے چلیں. دیٹس ناٹ پاسبل. اکانومی از دی فیکٹ. اکانومی از ایسی حقیقت ہے، معیشت ایسی حقیقت ہے جسے آپ منہ نہیں پھیر سکتے. آپ کو معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو باقی ساری چیزیں وہاں سے ایمانیٹ ہوں گی، ورنہ نہیں ہو سکتا. And in that, CPAC can play a very crucial role. Thank you very much, Dr. Shabir. میں آج کے لیے آپ سے اجازت لوں گا
لیکن میں ود دس ہوپ کہ ہم اس بات کو ہم آگے بڑھائیں ان آر نیکسٹ سیٹنگ، بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ ہمارے سننے والوں کو، اور جو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ہماری کافی ویورشپ جو ہے انڈیا میں ہے. تو آپ یہ دیکھیے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے ساری بات کی جو آج ہماری بات ہوئی ہے، کہ ہم اپنی تاریخ کے، اپنی ہسٹری کے اس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں جہاں ہم اتنے اوپن مائنڈیڈلی اپنے آپ کو فلوسافیکلی بھی ریوزٹ کرنے پہ ہم تیار ہیں، اور وی آر ایکچولی ڈوئنگ دیٹ. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے آپ کو اتنے اوپن مائنڈیڈلی، اوپن ہارٹیڈلی اپنی غلطیوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ویئر وی ہیو گون رانگ. اگر ہمیں ایز اے نیشن خود کو ریوزٹ کرنے کی، اپنے آئیڈیاز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. وی ول ڈو دیٹ، وی آر ڈوئنگ دیٹ. اینڈ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب، یہی ہماری سکسیس بنے گی اگر ہم اتنے بریو ہیں کہ ہم خود کو بھی اتنا اوپنلی اور کریٹیکلی وزٹ اور ریوزٹ کر سکتے ہیں. سو آئی ول تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈیز ٹاک. ویری انلائٹننگ اینڈ ویری ریویلنگ. اور آپ لوگوں کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.